آج سے تقریباً ایک ہفتہ بعد یا ہفتے سے بھی کم ایک بہت برکتوں والا مہینہ آپ پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور وہ مہینہ ہے ذی الحج کا مہینہ۔ جس طرح رمضان المبارک ایک بہت اہم مہینہ ہے، اسی طرح ذی الحج بھی بہت خاص مہینہ ہے۔ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں جو ایک فرض عبادت ہے، اسی طرح ذی الحج میں ہم حج کرتے ہیں جو ایک فرض عبادت ہے ہر صاحب استطاعت پر۔ لیکن جو حج کی استطاعت نہیں بھی رکھتے، ان کے لیے بھی کرنے کے کچھ کام ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں رمضان کو تو الحمدللہ بہت اہمیت دی جاتی ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ سب بالغ اور صحت مند لوگوں کو روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ حج کم لوگ کرتے ہیں لیکن روزہ زیادہ لوگ رکھتے ہیں، تو اس لیے وہ تو ہم ذرا اہتمام سے مناتے ہیں۔ لیکن جہاں تک ذی الحج کے مہینے کی برکت اور فضیلت ہے، وہ عام طور پر ہم سے مخفی رہتی ہے اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو اس مہینے کی برکت اور فضیلت کا اس وقت آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، تاکہ آپ اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے، اس کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کر لیں۔ کسی بھی چیز کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کیوں کی جاتی ہے؟ مثلاً کسی مہمان کی آمد سے پہلے آپ کیوں تیاری کرتے ہیں؟ اس کے آنے پر کیوں کھانا نہیں پکانا شروع کرتے؟ تاکہ اس کی آمد کو انجوائے کر سکے۔ اگر وہ آئے اور آپ کچن میں چلے جائیں، وہ آئے اور آپ گھر سے باہر سودا لینے کو نکل جائیں، تو مہمان بھی انجوائے نہیں کرے گا اور آپ بھی اس سے ملاقات صحیح طور پہ نہیں کر سکیں گے، اس کا حق نہیں دے سکیں گے۔ تو آپ اس کے آنے سے پہلے ہی تیاری کر لیتے ہیں۔ اسی طرح کسی گھر میں ایک نیا بچہ آتا ہے، جب بچے کی پیدائش سے پہلے مائیں تیاری کرتی ہیں، گھر والے ایک طرح سے تیار ہوتے ہیں۔ ایسا تو نہیں جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر اس کے کپڑے سلوانے بھاگتے ہیں، وہ منے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہلے سے ہی سی کے رکھتے ہیں۔ اور بعض اوقات اتفاق یہ ہوتا ہے کہ اچانک پری میچور بیبی آ جاتا ہے، تو پھر لوگ اسی وقت جلدی جلدی یا خریدنے چلتے ہیں یا خود بناتے ہیں، تو ایک افراتفری کا عالم ہوتا ہے۔ اسی طرح شادی کا موقع ہوتا ہے تو آپ کب تیاری کرتے ہیں؟ کتنے دن پہلے، کتنے مہینوں پہلے، کتنے سالوں پہلے، ہے نا؟ جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ساتھ ہی اس کا جہیز تیار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ماں اپنے جہیز کی چیزیں نکال کے بیٹی کے لیے رکھ دیتی ہے، اب تو بیٹی پیدا ہو گئی، اب میں ابھی سے ہی تیاری شروع کر دوں۔ تو کوئی بھی خاص دن، خاص موقع، خاص شخص جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہم اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ اسی طرح جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، جس کے دل میں آخرت کا شوق ہو، جس نے اس زندگی کو اصل زندگی سمجھ لیا ہو، پھر وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور وہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ جیسے ایک بزنس مین ہوتا ہے نا، جب اس کو پتا چلتا ہے کہ عید کی آمد ہے تو وہ اس لیے نہیں خوش ہوتا کہ عید آ رہی ہے، وہ خوشی تو سب کے لیے ہے ہی، اس کو خوشی کس بات کی ہوتی ہے؟ کہ میرا کاروبار چمکے گا، بزنس زیادہ ہوگا، عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ کمائی ہوگی۔ بالکل اسی طرح بندہ مومن نیکی کے دنوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ اب نیکی کا کون سا خاص دن، موقع یا وقت آنے والا ہے کہ میرا نیکیوں کا بزنس چمکے، میں ایک کے بدلے کئی کماؤں؟ کیونکہ ہم سب ایک طرح سے جنت کا سودا کرنا چاہتے ہیں نا۔ ہم نے آخرت کو اپنی منزل بنانے کا وعدہ کیا ہے یا دعویٰ کیا ہے، تو پھر اس دعوے کو دعوے کی حد تک تو نہیں رہنے دینا، کچھ کرنا بھی چاہیے اس کے لیے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ عام روزمرہ کی روٹین میں اچھے اچھے کام کرنے کے علاوہ خاص دنوں اور خاص مہینوں کا بھی انتظار رہنا چاہیے، اور ان کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور قبل از وقت تیاری کرنی چاہیے، نہ یہ کہ جب وہ آ جائیں تو پھر ہم کتابیں کھول کے بیٹھ جائیں کہ اچھا اب کیا کریں، اور
اس تیاری میں کیا ہو، کچھ وقت گزر ہی چکا اور پھر ہمیں شیطان کے لو اتنا تو گزر گیا، باقی کو کیا کرنا، اسے بھی جانے دو۔ حالانکہ دنیا کے معاملے میں ہم ایسے نہیں کرتے کہ کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں چلو اتنی چھوٹ گئی تو باقی بھی جائے۔ اگر کچھ گر رہا تو ہم کہتے ہیں چلو یہ تو خود گرا اور یہ باقی میں خود گرا دیتی ہوں۔ لیکن نیکی کے موقع میں ہم کہتے ہیں اچھا چلو اب کیا کرنا، بہت سا تو وقت گزر گیا، اب جانے دو باقی بھی نہیں۔ تو ذی الحج کا مہینہ آپ کی زندگی میں کئی بار آیا اور گیا، لیکن شاید آپ نے اس کی قدر نہ پہچانی ہو۔ کیوں؟ وجہ کیا بنی؟ پتہ ہی نہیں کتنا اہم مہینہ ہے، احساس ہی نہیں، خیال ہی نہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ حاجیوں کے لیے ہوگا امپورٹنٹ، ہم کون سا حج پہ جا رہے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو۔ کن 10 دنوں کے؟ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے، یعنی ان 10 دنوں میں جو نیک عمل کیا جاتا ہے وہ باقی سال کے دنوں سے کئی گنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے۔